نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن كان ويونيك على الصخرة الإنسان صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. اور محترم بھائی اور دوستو، بہت ہی مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. بہت ہی مبارک ہے وہ زبانیں جو قرآن کی عادی ہو چکی ہیں. بہت ہی مبارک ہے وہ کان جو قرآن سننے کے عادی ہو چکے ہیں، جو دنیا کی 2 نمبر آوازیں نہیں سنتے اور کانوں کے جیسے ہم نے ڈاکٹری میں پڑھا اس کے اندر پردہ ہے اور ایک لاکھ مائکرو فون، اگر فون یا موبائل کی مناسبت سے کیونکہ ہم کانوں سے ہم سنتے ہیں تو ان کانوں کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے سسٹم ہیں، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اور چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کا نظام ہے، اور اگر ان کو نیورونس کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا ڈاکٹر کے حساب سے جو فگر دیا گیا وہ 1 لاکھ مائکرو فون 1 لاکھ مائکرو فون اکٹھے ہوں پھر اس کان کی پاور تک وہ پہنچ پائیں گے. تو اللہ پاک نے ایسے ہمیں کان دیے کہ اللہ دھمکی کے انداز میں بھی کئی کہتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. اللہ تمہارے کانوں کو کھینچ لے، اللہ تمہاری بصارت کو کھینچ لے، اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، ہے تو اللہ کے علاوہ جو ہمیں یہ سب دے سکے. تو بہت مبارک ہے جو کانوں کو صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور اپنے قدموں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اس جسم کو ایک امانت نہیں ہے اور اس کے اندر روح جو چل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا امر ہے. میں اور آپ اگر صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو سو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اجل ہی نے چھوڑا چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو اینڈ تو کیا ہونا ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. قرآن کے اندر جا بجا ہم نے موت کے بارے میں بھی سنا. فار ایگزامپل اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کے پکڑے گی. ملے خاص تمہیں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو بھائیو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ اعضاء جوارے دیے ہیں، اگر ان مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے اگر استعمال ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ زوال تو ہو ہی رہا ہے. یا صاحبی لا تغتر، آنکھوں کی نعمت 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ روبہ زوال ہیں. ہر گزرتا دل کر رہا تجھے موت کے قریب، ہونا غافل قرآن نظریں بن حقیقت پسند. Because you have to face your death yourself. I have to face my death myself. دنیا کا بڑے سے بڑا جو انسان ہو اس کی موت کے وقت کی گھڑی، اس کے موت کے وقت کی سختی اسے خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے. خود واقعہ میں حسنپور ہسپتال میں ڈیوٹی کرتا رہا. آج کل تو خیر اپنے ہی شہر میں ہے. صبح بھی میں ڈیوٹی پہ تھا، پھر دوبارہ پہنچنا، لیکن ماشاء اللہ قاری صاحب نے بڑی محبت سے بلایا تو حاضری کو ضروری سمجھا. اسی مہینے کے اندر کتنے سامعین اللہ پاک نے نصیب کیے اور مختلف علاقوں میں جانا ہوا، اور آج آخری ہے. کل تو کوئی بھی ختم قرآن نہیں رکھا کہ شک پک ہوتی ہے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آج تقریباً پوری دنیا کے اندر 29 رمضان المبارک آخری رات ہے جس میں ختم قرآن کی محفلیں سج رہی ہیں. تو اللہ ہمیں اس محفل کی اور ان محفلوں کی صحیح طرح سے قدردانی بھی نصیب فرمائے اور یہاں سے ہم اپنی جھولیاں بھی بھر کے لے لیں. تو بہرحال ہم اپنے قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں. میرے ساتھ جو ناز تھا مولانا صاحب آئندہ تو سنائیں گے، لیکن میرے رفیق کے سفر اصل ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ چلے گئے. یہ تھوڑا سا حفاظ کو اور قاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میرے دل کی کیفیات خود بھی لکھتا رہتا ہوں میں کچھ. یہ تکمیل قرآن کی پیاری سی محفل
یہ تکمیل قرآن کی پیاری سی محفل، مگر کیوں نہ جانے یہ دل رو رہا ہے، خوشی میں یہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، نہ جانے میرے دل میں کیا ہو رہا ہے، زمانہ سا پیارا تراوی کا سارا، جو قرآن کی منزلوں میں گزارا، اسی کی جدائی کا لگتا اثر ہے، جدا ہم سے رمضان بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھو سن حبیب نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ پھر وہ حدیث کتنی خطرناک ہے، سن حبیب تشریف لائے، ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ تیسرے پہ بھی آمین کہا۔ بعد میں جب صحابہ نے پوچھا تو سن حبیب نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اب ایک آیت مثال کے طور پہ جو طٰہٰ کی آیت ہے، جب اللہ کے گھر کے میں قریب ہوا تو غلاف کعبہ پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ آیات ہیں، بہت زیادہ، لیکن اس میں سے ایک آپ کو سناؤں تو طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کس کو ملے گی، معافی کس کو ملے گی؟ ایک ہے بندہ جو گناہ پہ اڑا ہوا ہے، رمضان سے پہلے بھی گناہ کر رہا تھا، رمضان میں بھی انہیں گناہوں پہ جمع ہوا ہے، رمضان کے بعد عید کی رات کی کوئی پلان نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ بس جوتے اور کپڑے خریدنے کے چکر میں بازار میں ہی چکر لگا رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں کہ عید الفطر کا دن کیسا دن ہے جس کے اندر فرشتے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اللہ پاک اللہ اپنے حبیب کی امت کو دیتے ہیں فرشتے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کیسی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنی مزدوری کو پورا کر دیا ہو، پورا اس کا حق ادا کیا جائے تو اس کے بدلے میں جو معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اور اپنے انہیں گناہوں پہ بندہ لگا رہے۔ تو جس نے معافی مانگی ہی نہیں، توبہ کے 3 چیزیں ہیں نا، توبہ میں 3 چیزیں شامل ہیں، ایک ہے کہ بندے کو اپنے گناہ سے شرمندگی ہو جائے اور بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، تیسرا ہے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، یہ تینوں باتیں توبہ میں شامل ہیں۔ اب میں دیکھ لوں، آپ دیکھ لیں کہ میں نے اور آپ نے توبہ کی کہ نہیں کی، گناہ سے شرمندہ ہوئے کہ نہ ہوئے، گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لیکن آگے پوری آیت میں 20 کنڈیشن ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، 4 شرائط ہیں کہ اللہ بہت زیادہ کس کو معاف کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے توبہ۔ جو بندہ جس گناہ پہ داڑھی منڈانے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور ایسے روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، انہوں نے نبی نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دے پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ کسی چیز غیبت میں لگا ہوا تھا، غیبت کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، بہتان کا گناہ، الزام لگانے کا گناہ، اور جتنے زبان کے گناہ ہیں ان میں لگا ہوا ہے اور ایسے رمضان میں بھی ایسا اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور رمضان کے بعد بھی زندگی ویسے ہے تو اس نے تو بھائی پہلی شرط ہی پوری نہیں کی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اسی کو میں شعر میں لایا ہوں، یہ میں سناؤں تو اگر تھوڑی سی طرزیں مجھے پوری نہیں آتی، میں لکھنے والا ہوں، لیکن جنید جمشید صاحب نے جو پڑھی نا محمد کا روزہ، یہ اسی باہر میں لکھی ہوئی ہے۔ جو غافل رہا اس مبارک مہینے وہ جس نے ہیں چھوڑے یہ روزے تراویح کا سارا، اٹھائے گا وہ زندگی میں کہ نقصان کے بھی جو خود بو رہا ہے، یہ تکمیل قرآن کی پیاری سی محفل مگر کیوں نہ جانے یہ دل رو رہا ہے۔ اور حسن ظن کیا ہے؟ خدا سے دعا میری اور حسن ظن بھی، وہ اس سے یقیناً بہت ہی ہے راضی، ملے گی سبھی محنتوں کی جزا بھی، مشقت اسی میں لگا جو رہا ہے۔ صبح کی سحری کر رہا ہے، پورا ٹائم ٹیبل سحری تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم تو جاب والے ہیں، ہمیں تو 8 ساڑھے 8 پہنچنا ہوتا ہے، تو ہر کسی کا تقریباً شیڈول چینج ہو جاتا ہے اور بندہ اس ترتیب کے مطابق، سحری افطاری کے مطابق اور نمازوں کی ترتیب کے مطابق، تراویح کی ترتیب کے مطابق ایک قسم کی مشقت ہے، محنت ہے، اور اس کے اندر بندہ لگتا ہے کہ مہینے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کو ہی عید کا لطف آتا ہے جو پورے روزے رکھتا ہے، ورنہ تو جیسے کھا پی رہا تھا عید والے دن بھی کھا لے گا۔ تو حبیب نے کیوں فرمایا کہ عید الفطر کے دن کچھ نہ کچھ کھا کے، میٹھی چیز کھا کے، جیسے تو ہم کمیاں شروع ہو گئی، جیسے کمیاں والی رام نے مشہور کر دی، کوئی کھجور یا کوئی بھی چیز آئٹم کھا کے جایا جا سکتا ہے، کیوں کہ بتایا جائے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے،
آج ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اس لیے عید الفطر کے دن کھا کے جایا جائے، اور قربانی کا گوشت بعد میں آ کے کھایا جاتا ہے کیونکہ وہ برکت والا گوشت ہے، اس سے پہلے نہ کھاؤ، عید نماز پڑھو، آپ سے ہی جانور تیار کرو اور اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ اس دن کا سب سے مبارک گوشت اور مبارک کھانا وہی ہے جو تم نے اللہ کے نام سے قربان کیا ہے۔ مبارک مہینے میں بھی جو نہ بدلا معافی نہ مانگی نہ کرتا ہے توبہ، مجھے اس پہ حیرت ازہر بڑی ہے ابھی تک جو غفلت میں ہی سو رہا ہے، یہ تکمیل قرآن کی پیاری سی محفل مگر کیوں نہ جانے یہ دل رو رہا ہے۔ پورے قرآن میں لفظ قرآن کتنی دفعہ آیا ہے؟ یہ دفعہ میں نے سنانا شروع کیا ہے، ایک دو آپ کو سناتا ہوں۔ پورے قرآن میں لفظ قرآن تقریباً 70 مقامات پہ آیا ہے، ان میں سے 2-3 خوبصورتی سارے خوبصورت ہیں، 2-3 کی بتاؤں تو سب سے پہلی جگہ نزول کے اعتبار سے کون سی ہے جس میں قرآن کا لفظ القرآن کے ساتھ تعارف کرایا گیا ہے؟ ورنہ قرآن کو قرآن میں الکتاب بھی کہا گیا ہے، ذکر للناس بھی کہا گیا ہے، ہدی للناس، اور ایسے وبینات من الہدی والفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کو قرآن میں بلاغ للناس بھی کہا گیا ہے، مختلف نام ہیں، لیکن قرآن کو لفظ قرآن کے ساتھ تو سب سے پہلی صورت ہے، جیسے یہ کل سنا رہے تھے بڑی ماشاءاللہ حدیث باروں میں سنا رہے تھے، ہمیں مختلف روایتوں میں سنا رہے تھے، اللہ ان کی آواز میں اور برکت نصیب فرمائے۔ چھوٹے بچے نے بھی کمال کیا ماشاءاللہ، ہماری فیوریٹ ناطقین انہوں نے سنا لی، اللہ ان بچوں کی آوازوں میں برکت دے۔ یہاں کے ماحول سے لگتا ہے جس ماحول میں ایسی آوازیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی اساتذہ کی محنت ہے جو ایسے ہیرے نکھار کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بچے اساتذہ کی محنتوں کا کھلا نظر ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی بھی خدمت کی جائے، اور جو واقعی میں ان کو سنوار رہا ہے اس کی خدمت کرنا بھی اہل علاقہ کا بہت بڑا سمجھو فریضہ ہے کہ ہمارے امام صاحب کو کہنا نہ پڑے، وہ تو بالکل سفید پوش ہوں گے۔ اور اکثر میں نے ابھی راجن پور گیا اور ایسے محل سی راجن پور، جہاں تک میری اچھی ہے دوست صاحب ہمارے ڈاکٹر جتنی کمیونٹی ہے، تو کوشش کرنا ہے کہ میں نے تقاضا چلایا تو مختلف علاقوں کے علماء کرام کی عید گفٹنگ کی جائے اور ان کو عید کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے۔ تو محلسی میں بھی کیا، خیر پور بھی کیا، حاصل پور بھی کیا، راجن پور بھی کیا، مختلف علاقوں میں صرف امام حضرات جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، جو معذرین ہیں، جو قرہ حضرات ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کتنا وہ بن ٹھن کے اور کتنے خوبصورتی کے صفحہ کے ہمیں کیسے قاری صاحب نے پانی پتی لینے میں سنا ہے۔ ہمارے اپنی مسجد جو مقامی ہے وہاں کے مولوی مدثر صاحب ہیں، وہ بھی اسی انداز سے پڑھتے ہیں۔ آخری میں نے آپ کو ریکارڈ کر لی ویسے میں نے لگا کے ان کو بھیجی، میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں، ان کا بھی بالکل ایسا ہی انداز ہے۔ اللہ قاری صاحب کے لحن میں بہت زیادہ برکت نصیب فرمائے، خصوصاً ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو بہرحال پہلی جگہ پر جب اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت نزول کے اعتبار سے کون سی ہے؟ وہ ہے دوسری صورت نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور تیسری صورت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن میں جیسے قاری صاحب کی بات انہی کو میں داد پیش کر رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے ترتیل اور تجوید سے پڑھا، قرآن میں قرآن کے بارے میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ اس محلہ رسول پورہ اور جامعہ قاسمیہ والے اور یہاں کے مقتدی حضرات سلام پیش کرتا ہوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اتنی تجوید اور ترتیب سے پڑھانے والے قاری صاحب موجود ہیں، ان کی خوب قدردانی کیجیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کب چلا جائے۔ میرا اپنا دوست ڈاکٹر انگلینڈ چلا گیا، میں تو لاہور پہلے پڑھتے رہتے اپنے علاقے میں آ گئے، تو وہ انگلینڈ چلا گیا، وہاں کی کوئی ڈگری لے لی، تو اس کی وائف بھی ہماری جونیئر تھی، وہ بھی ڈاکٹر تھی، تو انگلینڈ سے وہ کچھ چھٹیاں لے کے عید منانے آئے ہوئے تھے فیصلہ آباد سے رحیم خان جی نئی موٹر وے بنی ہے، تو اس سے وہ جا رہے تھے کرنڈا محمد پناہ کے قریب، یا جا رہے تھے یا آ رہے تھے، یہ مجھے ایگزیکٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن مدثر ہمارا دوست شاید برس ہوا ہے، ایکسیڈنٹ خطرناک ہوا ہے، میاں بیوی دونوں موقع پہ جا چکے، ان کے 2 بچے بھی ساتھ ہی جا چکے، ساتھ اس کا بھائی تھا مبشر اور اس کی بیگم تھی وہ بھی زخمی ہے۔
اپنے آپ ان کا کیا حال ہوگا. تو 4 جنازے ایک ہی وقت میں، یہ 5 دن پہلے کی بات ہے. فیصلہ آباد میں ہمارے جو قریب والے دوست تھے وہ تو جنازے میں چلے گئے، میں راجستھان سے سفر میں ساتھ نہیں جا سکا، لیکن 4 جنازے وہ انگلینڈ سے چھٹی منانے، عید منانے آیا ہے اور واپسی ہو ہی نہ کوئی. تو وہی اتنی انسرٹینٹی ہے کہ ہم کوشش کریں آپس میں ایک دوسرے سے بنا کے رکھیں. کسی کو گالی دے کے کیا ملتا ہے، کسی کے پیسے اڑا کے کیا ملتا ہے، اور کسی کو نیچا دکھا کے کیا مل جائے گا، اور کسی کی پیٹ پیچھے برائی کر کے کیا مل جائے گا، کچھ بھی نہیں. تو بہرحال یہ پہلا مقام ہے نزول کے اعتبار سے. ایک اور خوبصورتی لفظ قرآن کی ترتیب میں بتاؤں گا. ایک خوبصورتی یہ میں نے بتا دی، ایک یہ ہے کہ جو توقیفی ترتیب ہے الحمد سے لے کے الناس تک، اس ترتیب میں سب سے پہلے لفظ قرآن کس مقام پہ آتا ہے. اور یہ بھی مائنڈ بلوئنگ ہے، اور یہ ناٹ بائی چانس، اللہ کی مشیت ہے. اور جہاں جس مقام پہ یہ آ رہا ہے اس میں پیغامات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر البقرہ کے جلوے شروع ہوتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم پیارے دوستوں تکمیل قرآن کی محفل میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے تو آخری رکعت میں آغاز قرآن کر دیا ہے. قل اعوذ برب الناس ان کے آخری رکعت میں قاری صاحب نے ہمیں پھر البقرہ میں، یعنی اس کا ایک خوبصورت سا اشارہ کہ آ جاؤ پھر قرآن سے دوستی کا آغاز کرو. یہ نہیں کہ مک گیا اور تھپ تیرا ہے، نہیں، قرآن میں ہو بہت اذن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر انصار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو پہلا مقام جہاں پہ لفظ قرآن ہمیں اس صورت ہم شروع کرتے پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ آیت آتی ہے جس میں پہلی دفعہ لفظ قرآن آتا ہے، اور وہ کوئی اور آیت نہیں ہے، وہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جہاں پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے، وہ یہی مقام ہے. اور جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں پہلی دفعہ قرآن میں لفظ قرآن آتا ہے. اس کی خوبصورتی تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے اس مقام پہ ذکر نہیں ہے. جس ہستی پہ اتارا گیا اس ہستی کا بھی اس مقام پہ ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھو. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ سارا سال تمنا کرتے کہ رمضان ہی رہتا اور کوئی مہینہ آتا بھی نہیں. پھر اول ذکر کر کے کہ رمضان کی اہمیت سمجھیے، اور پھر آگے الذی انزل فیہ القرآن. ایک یہ خوبصورتی مکمل کر لوں. یہاں پہلا مقام ہے اور پھر درمیان میں 68 مقامات اور ہیں جس پہ یعنی القرآن بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، انہ لقرآن کریم، قرآن عربیہ، اور ایسے مختلف انداز سے چلتے جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں آخری مقام کون سا ہے جہاں پہ لفظ قرآن آتا ہے. اس وقت بروج کی آخری آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. شروع میں بھی انزال کا ذکر ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق کے فوراً بعد کیسا خوبصورت انداز. ابھی پہلی صورت ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ وہ صورت جوڑ دی ہے کہ جس کے اندر پورے قرآن کے انزال کا ذکر ہے اور لیلۃ القدر کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا خبر کہ آج آخری رات ہے، یہی شب قدر ہو اور اللہ میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دے دے. اللہ اس بات پہ قادر ہے. اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اسی کے ہی مانگنے والے ہم ہیں. تو بہرحال وہاں پہ بھی انزال کا ذکر ہے. اور کہاں سے انزال ہو رہا ہے؟ شروع میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آخر میں ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. شروع میں بھی وہی اشارہ ہے قرآن کے نزول کا، اور کہاں سے آ رہا ہے کہ لوح محفوظ. اس کے درمیان 68 مقامات اور ہیں جہاں پہ قرآن میں لفظ قرآن سے قرآن کو خطاب کیا گیا ہے. ایک اور خوبصورتی، ہم بیٹھے ہیں تکمیل قرآن کی مجلس میں، لیکن میں نے بتا دیا آغاز قرآن کی ہو چکا ہے. اب اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائے. ہماری مسجد میں جب نصف قرآن ہوا تو کام پڑی گئی تو پھر میں نے تھوڑی بات کی کہ قرآن کے شروع اور درمیان میں کیا خوبصورتی ہے. آج اس مضمون کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے قرآن کے شروع، درمیان اور آخر میں کیا سملیرٹیز ہیں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. شروع ہوتا ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین. یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں، ایک اور میں اپنے نظم سناتا جاؤں.
قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ سورہ شمس قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، سطر میں ہے موجود آیتیں تیری، مگر یہ پردہ اب تک اٹھا کے تو کیا ہے، تیری تلاش۔ یہ سبھی صاحب کی ہم جب اس کے بارے میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی، وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کی یعنی لے کے ہم کر رہے ہیں، میں قرآن کے اندر وہ کہتے ہیں تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جو کیا ہے، وہ تیری تلاش کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو کہا ہے تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم، تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم، من شجرۃ الاقلام والبحر یمسہ کیا ہے کہ سارے درختوں کو قلم بنا دو، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمسہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ جہاں میں جس تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، اور سارا قرآن اللہ کی ندا ہے۔ اس کو میں شعر میں لانے کی کوشش کی تھی، نداء رب کے مقابل جو بندہ ابھی تک اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی مرضی کا بیٹا بنائی پھر رہا ہے، زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ چند لوگ چند عورتیں بڑی بدنام ہوئی جنہوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، لیکن ان کے اس جلسے میں یا اس جگہ پہ شامل جو نہ ہوا، لیکن اسی سوچ اور فکر میں وہ زندگی گزار رہا ہے، انہی کے مطابق وہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اسی گروہ کا حصہ بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو ہم وہ والے نہ بنے ہرگز۔ نداء رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی؟ نداء رب تو بھائیو کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نداء رب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نداء رب کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ زمانے دے رنگ تارے تیری خاطر بنائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے بس دہا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے، تیرے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے۔ نئی ناز میں نے لکھی ہے، دل کر رہا آپ کو سناتا جاؤں۔ نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا۔ لائف ایک ہے پیارے، ہمارے سامنے 10 سال اگر جاب کرتے کتنے لوگ مر گئے۔ کل ہی ایک ہمارے ہسپتال میں پوسٹ مارٹم ہوا، نوجوان لڑکا 20-25 سال کا، جیسے بھی ہوا لیکن میری اور آپ کے لیے عبرت ہے، ایک گولی بھی انسان کے لیے کافی ہے۔ پتہ نہیں کوئی ڈکیٹ آئے تھے، اب میں پورے واقعے میں کسی اور ڈاکٹر نے کیا، مجھے وہ دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ زخم کیسے ہوا۔ اسے ایسے یہاں سے گولی لگی ہے، یہاں سے بازو ادھر سے نکلی ہے، ادھر دل میں انٹر ہوئے، یہ پورا کراس کرتی ہوئی پھیپھڑوں کو کاٹتی ہوئی یہاں سے نکلتی ہے، اور بس اتنی دیر میں کہانی ختم ہوئی۔ انسان کتنی کمزور ہوتی ہے، اور کتنے ہم نے ڈیڈ باڈیز دیکھی، کتنے پوسٹ مارٹم لاہور میں رہے، کبھی وہ اسپتال جانا ہوا، مردہ خانوں میں جا کے ہماری پڑھائی کا حصہ ہوتا ہے، تو پھر ایسے سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے ڈیڈ ہاؤس میں تو سرد خانہ جہاں میتیں پڑی ہوئی تھی، ان نون ڈیڈ باڈیز، اور مائنس میں درجہ حرارت رکھتے ہیں کہ باڈی جلدی ڈیلیور ریٹ نہ ہو، خراب نہ ہو، تو ہر ایسے لگ رہا تھا جیسے زندہ پڑے ہو، سوئے پڑے، اور ایسا عجیب وہ منظر تھا۔ اتنے زیادہ مردے میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھے ہیں۔ اللہ اپنے وہ کون تھے، اللہ ان کو معاف فرمائے، کیا حال ہوا ہوگا، اللہ ہمیں بھی پیارے دوستوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نعت سنا رہا تھا، بات کہاں سے چلی گئی۔ نبی پاک کا حسن و اسٹینڈرڈ پہ میں نے کہا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اسٹینڈرڈ والی زندگی گزار لیجیے، ایک ہی موقع ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا، خدا کی کاریگری کا کمال دیکھو نا، کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، رسول پاک کے عمدہ مثال دیکھو نا،
سجا رکھی ہیں جنہوں نے یہ 11 تلواریں، فقیر میں بھی یہ جاہو جلال دیکھو نا، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا، نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا۔ احد کے میدان میں کھڑا مجھے بڑا احد سمجھ میں آیا، پھر حضرت حمزہ کی قبر کے قریب ہوئے تو سارا منظر، احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ، احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ، معاف کرنے میں ہے بے مثال دیکھو نا۔ واشی نے آ کے ایسے جب کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں کہا باشی میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، لیکن معاف کر دیا، وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے، معاف کرنے میں ہے بے مثال دیکھو نا۔ اور پیارے دوستو، میلسی والوں سے ویسے بڑی محبت ہے، ہمارے قریب کے علاقے والے ہیں آپ، اور دل جوئی کرنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی حاجی امین صاحب کے جنازے میں میں تو وہاں میں نے بات کی، ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پہ، میلسی مرکز کتنے دفعہ آنا ہوا، تو آخری وقت میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، جبرائیل اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، تو اس کو میں شعر میں لانے کی کوشش کی، ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی، ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی، میرے نبی کا سبھی تم مثال دیکھو نا، مدینہ پاک میں مدفن ہے چاہتا اظہر، خدائے پاک سے میرا سوال دیکھو نا، نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا۔ پہلی جگہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب سائنس زیادہ اپنا کا ختم بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اب بس موتی لیجیے، شروع درمیان اور آخر میں، شروع میں حمد کا ذکر ہے اور درمیان میں جو صورت آتی ہے عجب بات ہے، پہلی صورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، جو درمیان والی صورت ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ الکہف، یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، دونوں مقامات پہ حمد کا ذکر مل گیا۔ اخیر قرآن میں ایک جگہ حمد کا ذکر آتا ہے، وہ سورۃ النصر ہے، اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اور ایسے تینوں مقامات پہ اللہ کا لفظ بھی آ گیا، حمد بھی آ گیا الحمدللہ، اور یہاں بھی الحمدللہ، اور اخیر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک ایک لفظ میں دیکھو، حمد کا لفظ بھی آ گیا، اللہ کا لفظ بھی آ گیا، آگے تیسرا لفظ ہے رب، تو شروع قرآن میں بھی رب کا لفظ ہے، اور جو درمیان میں کہانی چل رہی ہے، قصہ چل رہا ہے، وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، جو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس اول فتیۃ الی الکہف وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو شروع میں بھی الحمد، اور ایسے درمیان میں بھی حمد، آخر میں بھی حمد، کہ ہم سارے اللہ کی تعریف کرنے والے بنے، ہم سارے اللہ کا شکر کرنے والے بنے، اور تینوں مقامات پہ اللہ کا ذکر کہ اللہ کو پہچانو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ۔ تینوں مقامات پر رب کا تذکرہ بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ آگے ربنا کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں، آخر میں پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایسے عالمین کا ذکر ہے، اور پھر آگے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم، شروع میں بھی رحمت کا ذکر ہے، اور جو اصحاب کہف کے نوجوان دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہم اللہ کی رحمت مانگنے والے بنے، شروع میں بھی یہ سبق ہے، درمیان میں بھی، اور آخر میں جو معوذتین کی صورتیں ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جائیے، مانگیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پھر شروع میں ذکر ہے مالک یوم الدین، شروع میں مالک ہے اور آخر میں ملک الناس۔ مالک کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جیسے میں کہوں میں اس موبائل کا مالک ہوں، یا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں اس موبائل کا بادشاہ ہوں، ملک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، تو شروع میں مالک یوم الدین اور آخر قرآن میں ملک الناس،
اللہ مالک بھی ہے اور اللہ ملک بادشاہ بھی ہے، اور درمیان میں اس مالک اور اس ملک کو پانے کے لیے چند نوجوان نکلے ہوئے ہیں جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اگلی آیت یوم کے مالک میں نے بتا دیا، ایک ایک لفظ میں بتا رہا ہوں۔ یوم شروع میں یوم کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کا ذکر، یوم کا ذکر کرتے ہوئے ہم اگر درمیان میں جاتے ہیں، درمیان میں ان نوجوانوں کے دنوں کا ذکر ہے جس میں یعنی سورج کی طرف اشارہ ہے، راتیں بھی گزری ان پہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ یا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَضَاءُ کہ سورج کا ذکر سورج دن میں ہی نکلتا ہے، تو شروع قرآن میں بھی دن کا ذکر ہے، درمیان میں بھی دن کا ذکر ہے، اور ایسے اخیر کی طرف بھی، آخر میں بھی یعنی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں مل گیا مالک یوم الدین، اور پھر آخری ایک دو پیغام إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے کہا کہ تم کہو، دیکھو جس کو اللہ کا یہ تعارف مضبوط ہو جائے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تو انہی تین آیات کو سمجھ لے تو بے ساختہ کہے گا کہ وہ بے ساختہ ہو گئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو شروع میں بھی نعبد کے ذکر ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، درمیان میں بھی اسی کہانی میں الہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ اس قوم نے اور الہوں کو پکڑ لیا، ہم تو ایک الہ کے ماننے والے ہیں، اور آخر میں پھر اسی الہ کا ذکر ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ شروع میں، درمیان میں، اخیر میں، اور ایک آخری بات شروع میں بھی دعا ہے، فاتحہ کو دعا بھی کہا گیا ہے، تو ہم سارے دعا والے بن جائیں۔ تکمیل قرآن کی مجلس میں بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں، جو قرآن میں جو بھی آیت پڑھی جائے اس سے دعا بن سکتی ہے، یا تو کامیاب لوگوں کا ذکر ہوگا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، جس کوالٹی کا ذکر ہو وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دو، یا بیڈ کوالٹی ہو، جن ناکام لوگوں کا تذکرہ ہو اللہ میں اس سے بچا، جب پچھلی قوموں کا ذکر ہو کہ جن کی ڈسٹرکشن کا ذکر ہے، قوم عاد اور قوم ثمود ہے، ان کی جو کوالٹی بھی اللہ اس کوالٹی والا نہ بنا۔ قرآن کی ہر آیت کو دعا کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قیامت کے دن کا منظر ہو، جہنم کا اللہ میں جہنم سے بچا، جنت کا ذکر اللہ میں جنت والا بنا، قیامت کے دن کا تذکرہ ہو اللہ میں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، پچھلی قوموں کا ذکر اللہ میں فرعون کے طرز عمل سے بچا، ہمیں قارون کے طرز عمل سے بچا، ہمیں مال کی محبت سے بچا، ہمیں وزارت کی محبت سے بچا، ہمیں بادشاہت کے نشے سے بچا، اور ہمیں چودراہٹ کے نشے سے بچا۔ ہر چیز کو تقریباً آیات کو دعا کی شکل میں، کیونکہ شروع میں بھی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پہلی دعا کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا ہے۔ چلتے چلتے میں نے بتایا، پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ کچھ سبق پکا ہو جائے، درمیان میں بھی دعا ہے اور وہ بھی ہدایت مانگ رہے ہیں اصحاب کہف کے نوجوان، کیونکہ جتنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ کے راستوں میں نکلو، تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، میں نے بھی MBBS کے بعد لگائے، سب سے نکل رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، شاید تو فری میں، اصل تو ہوتا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ کچھ ایسا میں بھی کہوں دل کے پار ہو جائے، سنے کوئی تو اسے رب سے پیار ہو جائے، تڑپ اٹھے میرے کہنے سے اس کے دل کی زمین، خدا کے عشق میں وہ اشک بار ہو جائے، ابھارے اس کو بھلائی کے کام کرنے پر، گناہ کرتے ہوئے شرمسار ہو جائے، انہیں جو غم میں دلاسا بھی اس کو مل جائے، خوشی مناتے کوئی سوگوار ہو جائے، یہ درد دل ہے میرا تم سنا تو دو شاید، کبھی کہیں پہ کوئی بے قرار ہو جائے، مچلتی رہتی ہے خواہش زباں پہ اب اظہر، میرا ٹھکانہ نبی کا دیار ہو جائے۔ تو اللہ قبول فرمائے، جو بات ہو گئی ایک دل کرے اور سنا تھا، ایک اور انداز سے میرسی میں اس سال یہ پروگرام ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، وجہ کائنات کا تذکرہ بھی نا، اہدنا الصراط المستقیم کی پیاری سی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو حبیب نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر
اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی اول آخر ظاہر باطن، کبھی قریشی، کبھی مکی، کبھی مدنی، کبھی نظاری، کبھی نبی التوبہ، رسول الراحہ، کبھی مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، وہی ہے عبداللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، وہی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن قزہ بن بلداد بن یدلاف بن ثابت بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن نصری بن جہزن بن جلہن بن ایراوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن نکناس بن نیحام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مضی بن عبد بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناہور بن سروس بن رعوق بن فائد بن عابد بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدو شالح بن ادریس بن یرث بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کو جا رہا ہوں، جہاں پر ہے نبی آرام فرما، جہاں پر ہے نبی آرام فرما، مدینہ تیری جانب آ رہا ہوں، میرے پیارے نبی جی آپ سے میں، میرے پیارے نبی جی آپ سے میں مدینہ میں ہی ملنے آ رہا ہوں، سناؤں گا میں خدا کا کرو کر. پہلے میں گیا تو اوروں کی سنائی، اب خود لکھنا شروع کیا ہے، اب سے باتوں کے احتیاط بدل چکے. یہ دل بدلنے والی طرز ہے میرے بھائی نے جو پڑھی اور پڑھنے کا حق ادا کیا. سناؤں گا میں خدا کا کرو کر، نئی نعتیں میں لکھ کر لا رہا ہوں، میں آقا کو بتاؤں گا کہ تیری، میں آقا کو بتاؤں گا کہ تیری محبت میں ہی سرتا پا رہا ہوں، محبت میں ہی سرتا پا رہا ہوں. نبی کے پاس گھر کی یاد آئی، اسی حجرے کی جانب جا رہا ہوں، اسی روزے کی جانب جا رہا ہوں. اور تخیل قاری طیب صاحب آپ کی نظر میرے یہ تو ہے نا، اور لیکن تخیل سمجھانے کے لیے، میرے ہاتھوں میں ہے زمزم کا پانی، میرے ہاتھوں میں ہے زمزم کا پانی، تخیل میں کھجوریں کھا رہا ہوں، تخیل میں کھجوریں کھا رہا ہوں. یہ لکھ کر نعت فضل رب سے اظہر، یہ لکھ کر نعت فضل رب سے اظہر، میں آقا کو سنانے جا رہا ہوں، محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کو جا رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آپ کے لیے محبت کا تحفہ، یہ انشاءاللہ مولانا زبیر صاحب آئیں گے نا، پھر تک میں سنائیں گے. آپ سے تو میں نے بھیجی تو تھی. مدرسہ قاسمیہ ایک ہے ادارہ پیارا، مدرسہ قاسمیہ ایک ہے ادارہ پیارا، نور قرآن سے ہے جگمگ یہ ہمیشہ سارا، نور قرآن سے ہے جگمگ یہ ہمیشہ سارا، اس کے انوار سے روشن ہوا محل سی ہے، اس کے انوار سے روشن ہوا محل سی ہے، مدرسہ یہ ہے آبادی میں چمکتا تارا. اور قاری صاحب کی نظر
محتمم ہے میرے پیارے یہاں طیب حنفی، محتمم ہے میرے پیارے یہاں طیب حنفی، کتنی محنت سے ہے گلشن یہ سنوارا سارا، کتنی محنت سے ہے گلشن یہ سنوارا سارا، کتنے پیارے ہیں دلارے سبھی استاد یہاں، کتنے پیارے ہیں دلارے سبھی استاد یہاں، ان کی محنت سے ہی گلشن ہے سجا یہ سارا، ان کی محنت سے ہی گلشن یہ سجا ہے پیارا۔ اور کیسا خوبصورت، ویسے دیکھ کے لگ گیا ہے، بچوں کی گیٹ اپ سے لگ جاتا ہے، تو میرا یہ شعر سادے کار ہے اس جگہ پہ، بغیر دیکھے لکھا ہے، لیکن مدارس پورے پاکستان میں پھرتے ہیں تو ماشاءاللہ امید تھی کہ ایسا ہی ماحول ہوگا، اور اس سے بھی اچھا ماشاءاللہ ملا ہے، اللہ اس میں ترقیاں دے۔ تربیت بھی ہے یہاں پر تعلیم، کہتے ہیں تعلیم و تربیت ساتھ ہوں تو وزن کے اعتبار سے آگے پیچھے کرتے ہوئے، تربیت بھی ہے یہاں پر تعلیم، نسل نو کے لیے الفت کا عجب گہوارہ، نسل نو کے لیے الفت کا عجب گہوارہ، کیا محبت سے سجا ہے یہ ادارہ ہر دم، اس کی الفت و محبت میں میرا دل ہارا۔ اور پھر سب کے لیے دعا کے ساتھ کہ جنہوں نے اس میں حصہ ملایا، جس نے جتنا کبھی حصہ ہو ملایا اس میں، اس کی ہر ایک تو خطا کا یہ بنے کفارہ، اب تو اظہر کو دعاؤں میں سبھی یاد رکھو، اب تو اظہر کو دعاؤں میں سبھی یاد رکھو، اس کی الفت میں ہے لکھا یہ ترانہ سارا، مدرسہ کا دنیا ایک ہے ادارہ پیارا، نور قرآن سے ہے جگمگ یہ ہمیشہ سارا۔ اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، دعا کیا کرو، دوست ہرگز نہیں رکھنا، جو نہیں آتا نا مدارس میں، اس کو اس کی مدارس کی شان، مساجد کی شان نہایت کرام۔ میں تو جس علاقے میں جانا سب سے پہلا میرا تقاضا ہوتا ہے وہاں کے علماء سے ملاقات کرنا، وہاں کے مدارس میں وزٹ کرنا۔ ابھی ہم گئے تو تقریباً 100 علماء کرام کو ہم نے یہ حدیث بالنعمہ کے طور پہ 100 علماء کرام کو ہم نے مختلف مقامات سے جمع کیا، روزان کثیر روزان کچے کے علاقے میں جو مشہور ہے کہ وہاں پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، ہمیں کتنے بندوں نے روکا تھا جب ناون ہوتا تھا اور کہتے وقت 2 کروڑ کا تاوان بھرنا پڑتا بہت بڑا، لیکن ہم گئے کچے کے علاقے میں ماشاءاللہ کتنے قبیلوں والے، کرد قبیلے والے ملے جو ترکی کے، اور ایسے سرگانی حضرات میں جو مختلف قبیلوں والے ملے، بڑی محبتوں سے نوازا۔ ایک بات بڑی پسند آئی، ان کے گھروں سے دور نا بیٹھک پڑھاتے، اپنی بیٹھنا گھر کے اندر ہونی ہے تو ان کی بیٹھک ہمیں بڑی عجب لگی نا، گھر سے دور تھی، درمیان میں بچے تھے، گھر اس بستی والوں کے دور دور تھے، تو بیٹھک کی انفرادیت کیا تھی، منفرد بات کیا تھی، بیٹھک کا دروازہ کوئی کہنا، انہوں نے کہا بیٹھک ہو اور مہمان کو انتظار کرنا پڑے، دروازہ کھولنے تک کبھی انتظار وہ نہیں کرانا چاہتے، انہوں نے دروازہ لائی کیا کہ جڑا مہمان آئے تو دار میں آئے، تو ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے ماشاءاللہ، سارے قبیلے والے ماشاءاللہ بڑے محبت سے ملے، سلام سب عمل کی نتیجہ پر میں